بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ علم دین سیکھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت۔ چوتھا جملہ یہ اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، اس جملے میں ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مصداق بننے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے اور راستہ چلنے اور فاصلہ طے کرنے سے اس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ دین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جو سفر کیا جائے گا، مثلا کوئی معاملہ پیش آیا اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے، اب آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اب مفتی کے پاس جو چل کر گئے تو اس سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کہاں کر سکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کر گئے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر کتاب کھول کر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور اس پر واعظ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کر کے، روکی سوکھی کا کر، موٹا جوٹا پہن کر، مشقت اٹھا کر، قربانیاں دے کر یہ علم ہمارے لیے اس شکل میں تیار کر کے چلے گئے۔ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کر کے چلے گئے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے لایا ہے عمل بتا گئے، ایک مشعل راہ بتا گئے۔ فرمایا کہ ایک حدیث کے لیے طویل سفر کرنا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے، وہ انصاری صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ایسی ہے جو میں نے نہیں سنی، بلکہ ایک دوسرے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، جو اس وقت شام کے شہر دمشق میں وہ مقیم ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ حدیث بالواسطہ اپنے پاس کیوں رکھوں، بلکہ جن صحابی نے یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کر لوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شہر دمشق میں مقیم ہے، جبکہ خود مدینہ منورہ میں یہ شخص مقیم تھے، یہ صحابی، اور مدینہ منورہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں نے خود اس راستے پر سفر کیا، تقی عثمان صاحب فرماتے ہیں، وہ پورا راستہ لک و دق صحرا ہے، نہ اس میں کوئی ٹیلا ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت جابر رضی اللہ نے اونٹ منگوایا اور اسی پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دمشق پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ان کے گھر کا پتہ لگایا، دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ان صحابی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیسے آنا ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تہجد کی فضیلت پر آپ نے ایک حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، میں وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ ان صحابی نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ سے صرف اسی حدیث کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، صرف اسی حدیث کے لیے میں آیا ہوں۔ ان صحابی نے کہا کہ وہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے ایک اور حدیث سن لو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر یہی حدیث سنائی کہ جو شخص کوئی راستہ قطع کرے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سنائی اور پھر تہجد کی فضیلت والی حدیث سنائی۔ حدیث سنانے کے بعد ان صحابی نے فرمایا کہ اب تھوڑی دیر اندر بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا سفر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہو، اس سفر میں کسی اور کام کا ذرہ برابر بھی دخل نہ ہو۔ اب میں کوئی اور کام کرنا نہیں چاہتا، یہ حدیث مجھے مل گئی اور میرا مقصد حاصل ہو گیا، میں مدینہ طیبہ واپس جا رہا ہوں، السلام علیکم۔
دیکھیے ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا، اور یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال بتائی، ورنہ صحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور تبع تابعین کے حالات اٹھا کر دیکھیے تو یہ نظر آئے گا کہ ان میں سے ایک ایک نے دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اور احادیث جمع کرنے کی خاطر لمبے لمبے سفر کیے۔ آج احادیث کا یہ مجموعہ پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنے مال قربان کیے اور اپنی جانیں قربان کی اور مشقتیں اٹھائی، تب جا کر یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ یہ محنت وہ حضرات کر گئے، اگر ہمارے ذمہ یہ کام ہوتا تو یہ دین کا علم ضائع ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لیے وہ قوم پیدا کر دی تھی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دین کو محفوظ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ دین محفوظ ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور ہر دور میں دین کو پڑھنے پڑھانے والے جاننے والے ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب تمہارا اتنا کام ہے کہ ان کے پاس جا کر علم سیکھ لو اور مسئلہ معلوم کر لو۔ بہرحال اس حدیث میں علم سیکھنے والے کے لیے یہ عظیم بشارت بیان فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کی بات سنیں اور سنائیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اس لیے گھر سے چلتے وقت اس حدیث کو ذہن میں لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بشارت ہم سب کو عطا فرمائے۔